اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نماز کا چھوڑنا یعنی نماز کو معمولی سمجھنا، اس کو امپورٹنس نہ دینا، چونکہ نماز اسلام کے عملی ارکان میں سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ عز و جل کے ذکر کی سب سے بڑی قسم ہے۔ شیطان جو ہے وہ بندوں کو نماز سے روکنے میں سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ ارکان اسلام میں سے جو عملی ارکان ہیں ان میں سے سب سے بڑا رکن ہے، اور ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی قسم ہے یہ، یعنی نماز جو ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی نوع ہے۔ اسی لیے شیطان انسانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتا یا نماز کو مشکل بنا دکھاتا ہے، تو وہ لوگوں کی اکثریت کو اکساتا ہے کلی طور پر اس کو چھوڑنے پر، یعنی مکمل طور پر چھوڑنے کی طرف ان کو ابھارتا ہے یا انہیں اس طرف لگاتا ہے، اور کچھ دوسروں کو اکساتا ہے ہلکا سمجھنے پر، اس کے اوقات کو اور اس کے واجبات کو اور اس کی سنتوں کو اور اس میں خشوع کو۔ یعنی کچھ لوگوں سے تو مکمل طور پہ نماز چھڑوا دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے اس کے وقت کی، اس کی واجبات اور سنتوں کی، خشوع کی، بس وہ سر سے اتارنے والی کرتے ہیں، اور وہ بھی احسان جتاتے ہیں کہ پڑھ لی ہے نا، شکر کرو پڑھتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے، اور وہ روک دے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ اب ذکر اور نماز الگ الگ ہوا ہے یہاں، کہ نماز ذکر کی قسم ہے، لیکن ذکر سے مراد یہاں عام ذکر اور نماز سب سے بڑا ذکر۔ تو کیا تم رکنے والے ہو؟ کیا تم رکو گی؟ کس سے؟ خمر اور میسر سے، شراب اور جوئے سے، کیونکہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے انسان کو اللہ کے ذکر اور خصوصاً نماز سے غافل کرنے کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے یعنی آذان دی جاتی ہے، شیطان پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے اور وہ ہوا نکالتا ہے، یعنی اپنے جسم سے ہوا خارج کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ آذان نہیں سنتا، یعنی اس ہوا کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آذان سنتا نہیں۔ پھر جب آذان پوری ہو چکی ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے پھر پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے، پھر جب اقامت پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، یہاں تک کہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے نفس کے بیچ میں، یا خیالات ڈالتا ہے اس انسان کے دل میں، یہ بات یاد کرو، وہ یاد کرو، یاد ہے تمہیں وہ، یعنی اس کو مختلف باتیں یاد کراتا ہے، وہ باتیں جو اس سے پہلے اس کو یاد ہی نہیں آ رہی تھی یا یاد ہی نہیں آئی، یہاں تک کہ انسان یہ نہیں جانتا کہ کتنی نماز پڑھی یا نماز میں کیا پڑھا، 1 رکعت ہوئی، 2 ہوئی، زیادہ ہوئی، کم ہوئی، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا یا چہرہ موڑنے کے بارے میں، یعنی فوکس نہ کرنا، تو آپ نے فرمایا یہ ایک اچک ہے، اچکتا ہے اس کو شیطان بندے کی نماز میں سے، یعنی یہ اصل میں شیطان بندے کی نماز میں سے کچھ چیزیں اچک لیتا ہے اور اس کو بھلوا دیتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس پیراگراف سے، یہ اس موضوع سے، کہ شیطان انسان کو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، اور عبادت کا جو سب سے بہترین طریقہ نماز ہے وہ اس کی طرف یا تو آنے نہیں دیتا، پڑھنے نہیں دیتا، یا پھر اگر انسان پڑھنے ہی لگ جاتا ہے تو اس کو ڈھنگ سے نہیں پڑھنے دیتا۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا یا نہیں تو اپنی نماز کو دیکھ لیں۔ ویسے تو شاید ہم نہ ہی مانیں، نہیں میرے ساتھ کہاں شیطان، میں تو اتنا نیک انسان ہوں، اور میں تو جو کچھ کرتا ہوں اچھا ہی کر رہا ہوں، میرے میں تو کوئی غلطی نہیں۔ عام طور پہ انسان اس خوش فہمی میں رہتا ہے، لیکن نماز ایک آئینہ ہے، ایک مرر ہے، اس میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ نماز پڑھتے وقت آپ کی توجہ کتنی ہوتی ہے، کیا کبھی سجدہ سہو کرنے کی تو ضرورت پیش نہیں آئی، یا کبھی رکعتیں تو نہیں بھولے، یا کبھی دھیان تو نہیں ادھر ادھر گیا۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ نہیں میرا تو دھیان پورے کا پورا نماز میں رہتا ہے؟ عام طور پر بھی انسان کے کام کرتے ہوئے خیالات ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، مگر نماز میں تو یلغار ہو جاتی ہے۔ تو یہ شیطان
اپنا حصہ نکالتا ہے اس میں سے، یعنی بندے کو فوکس نہیں کرنے دیتا. پھر آپ دیکھیے کہ جو ہی نماز شروع ہوتی ہے نا اس وقت سے وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلے تو اگر با جماعت نماز ہے تو صف صحیح نہیں کرنے دیتا. کسی مسجد میں چلے جائیں، خواتین کی جماعت کو دیکھیں، کہیں دنیا کے مشرق مغرب میں کہیں بھی چلے جائیں، صف سیدھی نہیں کریں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ خوب صفوں میں مل کر کھڑے ہو، برابر کھڑے ہو، ایک صف دوسری صف سے نزدیک رکھو، یعنی ایک صف یہاں تو ایک وہ پیچھے کھڑی کر لی، اور گردنوں کو بھی ایک دوسرے کے برابر رکھو، یعنی یہ نہیں کہ کوئی آگے اور کوئی پیچھے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں وہ صفوں کے بیچ سے گھس آتا ہے، گویا کہ وہ بکری کا بچہ ہے، یعنی وہ بیچ میں گھومتا پھرتا ہے اور اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح نمازی کے آگے سے گزرنا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی کو اکسائے گا، کوئی بچہ کوئی اور چیز آپ کے آگے سے گزرے گی، آپ کا دھیان خراب ہوگا. یہ بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی آدمی سترہ سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو. سترہ کیا ہوتا ہے؟ سجدے کی جگہ سے ذرا آگے کوئی چیز کھڑی کر لینا، کوئی لکڑی، کوئی کرسی، کوئی بھی چیز. یہ نہیں کہ لکیر کھینچ لے، نہیں، لکیر سترہ نہیں ہوتی. بعض لوگ دھاگا رکھ لیتے، دھاگا بھی نہیں ہوتا. بعض لوگ چھوٹی سی مٹی کا ٹکڑا رکھ لے، وہ بھی سترہ نہیں ہوتا. اس کو باقاعدہ یعنی 1 فٹ 1.5 فٹ اونچا ہونا چاہیے. وہ جو پالان ہوتا ہے نا اس کی لکڑی کے برابر اس کو قرار دیا گیا. بہرحال فرمایا تاکہ نمازی اور سترے کے درمیان سے شیطان نہ گزرنے پائے، یعنی کہ سترہ وہ رکھا ہوا اور ہم یہاں نماز پڑھے اور بیچ میں رستہ کھلا ہے جو چاہے گزر جائے، نہیں، قریب رکھیں، بس اتنے فاصلے پر رکھیں جہاں آپ کا سجدہ ہو رہا ہے، سجدے سے ساتھ ہی آگے، اور اس کے بیچ میں سے کسی کو نہ گزرنے دیں. اگر اس سے پار کوئی گزر جاتا تو کوئی بات نہیں. پھر اسی طرح یہ کہ شیطان نماز میں باقاعدہ حملہ بھی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور فرمایا کہ میرے سامنے ایک شیطان آ گیا اور کوشش کرنے لگا کہ میری نماز توڑ دے، لیکن اللہ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا. یعنی بعضوں کے شیطان ایسے کام کر دکھاتا ہے کہ انسان نماز ہی توڑ دیتا ہے. جو لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں کہ سب صحیح کرنا نماز کا حصہ ہے، دس از پارٹ آف صلاۃ، وہ سمجھتے ہیں ہم مسجد میں آ گئے ہیں، بڑی بات ہے، جہاں مرضی کو کھڑے ہوں، تو اس سے نماز نہیں ہوتی. تو صف میں ہونا ضروری ہے، اور وہ پہلے سے ہونا شروع کر دے تاکہ جب جماعت کھڑی ہو تو اس وقت بہت ہل جل نہ ہو، ورنہ آدھی نماز گزر جاتی ہے اور لوگ صفیں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی شیطان جو ہے وہ بعض اوقات لوگ نماز میں اگر کسی کا ہاتھ تھوڑا سا ادھر کرے وہ ہاتھ جھٹک دیتا ہے، یعنی شدید غصہ کرتے ہیں، تو وہ غصہ شیطان ہی کی طرف سے ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہماری نماز جو ہے وہ درست ہو. اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شیطان آگ کا شعلہ لے کر آ گیا تاکہ آپ کی نماز خراب کرے. تو آپ نے کہا میرا جی چاہ کے میں اس کو پکڑ لوں، اگر میں پکڑ لیتا تو وہ اپنے آپ کو چھڑا نہ سکتا، یہاں تک کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا جاتا اور مدینہ کے بچے اس کو دیکھتے. جو جتنی زیادہ اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا اس کے پیچھے اتنا ہی زیادہ شیطان ہوگا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگ کا شعلہ لے آیا، کیونکہ جب انسان آگ کو دیکھتا ہے تو ایک دم وہ پیچھے ہٹے گا یا نماز توڑ دے گا یا کچھ. پھر اسی طرح شبہ ڈالنا نماز میں اور بار بار خیالات، حتیٰ کہ انسان یہ بھول ہی جائے کہ وہ کیا پڑھا اور کیا نہیں. ایک صحابی تھے عثمان بن ابی العاص، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا گورنر بنایا تو میری نماز میں کوئی خیال آ جاتا، حتیٰ کہ مجھے یہ بھی یاد نہ رہتا میں نے کتنی رکعتیں پڑھی. جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں نے تو وہاں سے سفر اختیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اپنا یہ مسئلہ لے کر. آپ نے فرمایا اے ابن ابی العاص. میں نے عرض کیا جی اے اللہ کے رسول، لبیک یا رسول اللہ. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے نماز میں کچھ خیال آنے لگا، یہاں تک کہ یہ بھی دھیان نہیں رہتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ سمجھ نہیں آتی کیا پڑھا کیا نہیں. فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے. اچھا تم میرے قریب ہو جاؤ. اور کہتے کہ میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل ادب سے بیٹھ گیا. آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور میرے منہ پہ تھتکارا، یعنی سے چھو چھو کیا، اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا. 3 دفعہ فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا. 3 بار ایسا کیا. پھر فرمایا جاؤ اپنے فرائض انجام دو. عثمان کہتے ہیں قسم ہے اس کے بعد شیطان نے مجھے وسوسہ تک نہیں ڈالا، یعنی پھر میں ٹھیک ہو گیا. تو خوش قسمت لوگ تھے کہ اللہ کے رسول موجود تھے. لیکن آپ دیکھیے اس ایک مسئلے کے لیے وہ طائف سے مدینہ جاتے ہیں سفر کر کے کہ میری نماز ٹھیک ہو سکے. اور یہ ان کی کیفیت اچانک ہوئی تھی زیادہ جب وہ طائف کے گورنر بنے تھے، کیونکہ ہوتا ہی ہے جب کوئی بڑی ذمہ داری یا بڑا کام ہوتا ہے نا اس وقت زیادہ خلل آتا ہے. جیسے کسی سفر پہ آپ کو جانا ہو تو اس وقت آپ کو اپنی نماز کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ آپ سوچنے سے باز ہی نہیں آتے کہ اچھا وہ ابھی پتہ نہیں کتنا ٹائم رہ گیا، کیا ہوگا.
کہیں فلائٹ مس نہ ہو جائے، پتہ نہیں فلائٹ کینسل ہی نہ ہو جائے. اس قسم کی پریشانیاں دل میں ڈالتا رہتا ہے. حالانکہ ہونا جو ہونا ہے، آپ کی نماز تو ڈھنگ کی ہو، تو یہ مشکلات ہوتی ہیں. تو انہیں یہ پریشانی ہوئی. اس مسئلے کے حل کے لیے اتنا سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا. پھر اسی طرح استحاضہ کا خون جو ہوتا ہے، ایک تو پیریڈز کا خون ہوتا ہے اور ایک استحاضہ کا خون ہوتا ہے جو پیریڈز کے دنوں کے علاوہ سپاٹنگ ہوتی ہے. اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے، شیطان کا کچوکا ہوتا ہے تاکہ انسان کی نماز میں خلل رہے، کیونکہ پاکیزگی کا احساس نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیے اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور ہر نماز سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی یعنی سورس ڈفرنٹ ہے اس بلڈ کا. پیسج تو ایک ہی ہے لیکن سورس ڈفرنٹ. تو یہ یاد رکھیے کہ شیطان نمازوں کو خراب کرے گا، یا نماز چھڑوا دے گا، یا نماز میں سستی کروائے گا. اگر آپ کو بہت وسوسے آ رہے ہیں نا نماز میں، تو ہمیں نہیں کیا حکم ہے. یعنی حضرت عثمان بن ابی العاص کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ مار کے ان کو شیطان کو نکال دیا تھا. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نماز روک کے اعوذ باللہ پڑھ کے تو دل کے اوپر یا لیفٹ سائڈ پہ یہاں 3 دفعہ خود ہی تھتکار دے، تو اس سے بھی وسوسوں کا علاج ہوگا.